الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم، کیا تم نے سمجھا ہے انما خلقناکم، کہ صرف ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثاً، بے مقصد، فضول، وانکم، اور بے شک تم الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو پس نہایت بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو حقیقی بادشاہ ہے، مالک ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر ہوا، وہی ہی، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدع مع اللہ، اور جو کوئی شخص پکارے گا اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، نہیں ہے دلیل اس کے لیے اس کے پاس اس کی، فإنما حسابہ، تو یقیناً اس کا حساب عند ربہ، اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک شان یہ ہے کہ کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ وقل رب اغفر وارحم، اور کہیے اے میرے پروردگار تو معاف کر دے، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کو راضی کرنا، اور دوبارہ جو ہماری میراث ہے جس سے ہم نکالے گئے تھے، جنت، اس کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جہاں تم بھیجے گئے ہو نا، بس یہی کچھ ہے، سب کچھ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا بھی انکار ہے، آخرت کا بھی انکار ہے، اور اس کے ساتھ جس جگہ سے آئے ہیں یعنی جنت، اس کا بھی انکار ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ اسی نظریے کو ذکر کیا گیا ہے۔ پیچھے اس پورا سورہ مبارکہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اہل ایمان کی کیا صفات ہونی چاہیے، کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ آگے خلاصے کے طور پہ یہ ذکر کیا کہ اتنی پابندیاں لگیں گی ہم پہ، یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں، یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں، یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں۔ دنیا کے لیے آپ ذرا نوٹ کریں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ان 60 سال کے لیے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کے اندر جو ہم اپنے معاملات کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، آخرت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لگائی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، وہ اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر سمجھے۔ موٹی سی مثال، زیادہ بوجھل چیز کیا ہے؟ 5 وقت حاضر ہونا اللہ کے سامنے نماز کے لیے ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگا لیں، 2 گھنٹے لگا لیں یار۔ 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے ہیں آخرت کے لیے، 22 گھنٹے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے ہے نا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں نکالتا اور اپنی ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، بلکہ اس کو احمق کہا گیا، جاہل کہا گیا، لا یعقلون کہا گیا ہے کہ ان کا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ بے وقوف ہے کہ عارضی زندگی کے لیے تو یہ 22 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہے، اور 2 گھنٹے پر اعتراض کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو تیاری کرنا مشکل بن جاتی ہے، اور اس کو برڈن اور بوجھ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دی ہے، فضول اس دنیا میں بھیج دیا کہ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا؟ اور جس طرح کہ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ جان مٹھا اگلا کیا میٹھا، موج مستی کرو، یہی زندگی ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، کیا پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ بڑا عجیب و غریب، اگر پوچھ بھی لیا تو ہم حساب و کتاب دے لیں گے، جواب دے لیں گے۔ ایسی وقت اور حیثیت اور اتنی طاقت اللہ نے کسی انسان میں رکھی ہے؟ وہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اور وہ عمل کے باوجود رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور یہ بدعملیوں کی انتہا کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مغفر۔ یہ آیتیں پیغمبروں نے سنائی ہیں، یہ آیتیں اصحاب رسول ڈائریکٹ رسول اللہ سے سننے والے ہیں، ان کے اوپر خشیت طاری تھی، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوا کہ یہ نہیں کرنا، بس نیکیاں میرے پاس بہت ہیں، فلانا چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے لیے جو سب سے خطرناک فتنے ہوں گے ان میں سے ایک فتنہ مال ہے۔
کہ لوگ اس کے اندر مگن ہو جائیں کہ بندہ کہے گا مالی 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 مالی، یہ بھی حاصل کر لو، وہ بھی حاصل کر لو، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور یقین مانے جو اللہ پہ راضی نہیں ہوتا پھر اس کی خواہشیں پوری، وہ ساری زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی روتا رہتا ہے۔ وہ اس ایک نعمت سے جس کی اس کو نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ نہ ملنا اس کے لیے بہتر ہو، وہ اس کے اوپر کڑتا رہتا ہے، اور ہزاروں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں اس کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا وہ دنیا کا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں سے ہے کیا، اس کا ما اکل فافنا، جو کھا لیا ختم کر دیا، ما لبس فابلا، جو پہنا اور بسیدہ کر لیا، باقی جو جمع کیا ہے وہ تو پیچھوں والوں کے لیے چھوڑ کے گیا، وہ اس کا مال تو نہیں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ بھی ہو سکتا ہے، الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا تھا کہ اس مال کے ذریعے میں سب کچھ خرید لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے کیا خیال یہ کیا ہوا ہے کہ ہماری طرف تمہاری واپسی نہیں ہوگی، تم سے پوچھ گچھ حساب و کتاب یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ فتعال اللہ الملک الحق، یاد رکھو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی کی ذمہ داری لگاتا ہے نا تو وہ اس سے حساب و کتاب لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تو جو حقیقی بادشاہ ہے، جس نے بھیجا، جس نے بتایا، جس نے قانون وضع کیے، جس نے سب کچھ ادا کیا، کیا وہ نہیں پوچھے گا کہ کیا معاملہ دنیا کے اندر کس طرح کر کے آئے ہو؟ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس مومن کا جو ایک امتیازی وصف ہے اہل ایمان کا کہ ان کے عقیدے میں شرک کی تھوڑی سی بھی آمیزش نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ شیئن تھوڑا سا بھی شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے عقیدے کو شرک سے بچانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، توحید یہ جو ان کے عقیدے میں غالب ہوا کرتی ہے، اور اس کا ایسے سمجھے اس صورت کا خلاصہ بھی یہاں یہ ذکر کر دیا گیا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور دوسرا مفہوم جو مفسرین نے یہ ذکر کیا اور یہ بات واضح ہے کہ سابقہ صفات اللہ نے ذکر کی ہے، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید جو صفات اس میں آئی ہیں، اس کے بعد یہ ذکر کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تو یہ ساری صفات اس کے لیے بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو بخشوا سکتی ہیں، نہ ہی یہ جنت میں جا سکتا ہے اگر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، تو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہی نہیں ہے۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، قرآن سے بھی دلائل ثابت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ کسی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے یا 360 یا کروڑوں کو بناؤ گے تو اس کی دلیل کس کے پاس ہے؟ جب وہ کو کہے گا تو پوچھا تو جائے گا نا کس بنیاد کے اوپر تم نے کہا تھا کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے، کس بنیاد پہ کہا تھا کہ فلاں قسمتیں ہڈی کرنے والا ہے، کس بنیاد پہ کہا، کس دلیل کی بنیاد پہ تم نے کہا تھا کہ فلاں اولادیں دینے والا اور یہ کرنے والا اور موت و حیات کا مالک تم نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ تو انہ لا یفلح الکافرون، شان یہ ہے کہ جس نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا تو یہ اس کا کفر ہے، اس کا انکار ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اگرچہ اس نے حج کیا، اگرچہ وہ زکاتیں دینے والا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ دنیاوی معاملات کے اندر نیک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، تو انہ لا یفلح الکافرون، ایسے اس ناشکرے اور کافر کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں کہاں جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور یہ فلاح نہیں پا سکتا۔ وقل، اور کہتے رہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے، ہم تو چھوٹی موٹی تکالیف اور سختیاں ان کا بھی سامنا نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ اس کے سامنے حساب اور اتنا بڑا جگرا لے کے کہیں کہ اللہ پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے، حساب و کتاب معاملہ ہم اس سے خود ہی کلیئر کر لیں گے، تو یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں جو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن شیطان ایسی طفل تسلیاں دے کے انسان کی بربادی ضرور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام نے اور اصحاب رسول جو ان کے تھے ان کے ساتھ یہ چیز اٹیچ کی اور ان کی طور طریقہ ہمارے لیے ذکر کیا کہ ان کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف غالب ہوا کرتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کیا کرتے۔ اللہ العظیم۔